يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے، آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے ہیں۔ بعض کام نہیں کیے ہوتے، آپ سمجھتے کہ میں نے کیے ہیں۔ بعض دفعہ اپنی زوجہ کے ہاں جاتے، بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں۔ بعض دفعہ جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں ان کے ہاں گیا ہوں۔ تو اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ امہات المومنین کو بھی احساس ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے۔ تو یہ بالکل صحیح احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان کو پڑھنے کا نبی حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ قل اللہ احد بھی ملاتے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے۔ واہ واہ واہ، یعنی ان کے یہاں قرآن مجید کی صورتوں کا شان نزول آپ سنیں کہ اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے اپنے تجربات کا شکار بنا دیا، تختہ مشق بنا دیا نبی کریم کی ذات مبارک کو۔ اس حالت میں آپ پہ نعوذ باللہ جادو ہو گیا، یہودی نے جادو کر دیا، اور فرشتے آ کے بتا رہے ہیں ان کے سرانے کھڑے ہو کے فلاں فلاں، یہ پوری ہیری پوٹر کی کہانی چل رہی ہے، اور اینڈ پہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ جادو ٹھیک ہو گیا۔ یعنی رسول خدا کی توہین دیکھیں کہ رسول خدا بھول جاتے تھے کہ انہوں نے کیا کام کیا، کیا نہیں کیا، کس زوجہ کے پاس گئے، کس کے پاس نہیں گئے۔ ایک کام کر چکے ہوتے تھے نعوذ باللہ، اس کو کہتے تھے کہ میں نے نہیں کیا، اور جو کام نہیں کیا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے میں نے دوبارہ کر دیا۔ اور یہ آپ ان کی یہ فیری ٹیل سنتے رہیں۔ اگر یہ بات، اور پھر تاکید کر رہے ہیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، الیاذ باللہ، یہ کس قدر بہتان ہے اللہ کے رسول پر، کس قدر جھوٹ ہے، اور یہ توہین آمیز جملے ہیں۔ اگر یہ حدیث ہے تو اس کو اٹھا کے دیوار پر مارنا چاہیے، بلکہ اس کو جلا دینا چاہیے، اسی کنویں میں پھینک کے آنا چاہیے کہ جس کنویں میں یہ اس یہودی نے جو ہے وہ جادو ڈالا تھا رسول خدا کا، نعوذ باللہ۔ اور اس حدیث گھڑنے والوں کو بھی، اور جو بھی اس کے اندر شامل ہیں، سب کو ہوا یہ ہے کہ یہ واقعہ دیکھیں کس قدر مشکوک بنا دیتا ہے پورے کے پورے دین کو۔ یعنی پورے سسٹم کو انہوں نے ایک کوسچن مارک بنا کے کھڑا کر دیا کہ اگر رسول خدا پر جادو کا اثر ہوتا تھا اور وہ نعوذ باللہ بھول جاتے تھے کہ انہوں نے کیا کام کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا، کہاں جانا تھا، کہاں نہیں جانا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ بھول گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ظہر اور عصر ایک ہی نماز ہو، اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ من ذالک اسی جادو کے اثر کی وجہ سے 2 دفعہ پڑھا دی ہو سکتا ہے فجر کی 1 رکعت ہو، اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ اس جادو کے اثر کی وجہ سے 2 رکعتیں پڑھا دی ہو سکتا ہے کہ مغرب کی بھی 4 ہوں، رسالت میں آپ نے اس جادو کے اثر کی وجہ سے نعوذ باللہ سمجھا ہو کہ میں چوتھی پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ نے تیسری پڑھا دی ہو، تیسری پہ ختم کر دیا ہو سکتا ہے عشاء کی بھی 2 رکعتیں ہوں، اللہ کے رسول جو ہے وہ اس جادو کے اثر کی وجہ سے 4 رکعتیں پڑھا دی ہو۔ یعنی انہوں نے سب کچھ مشکوک کر دیا، سب کچھ انہوں نے، اس روایت بیان کرنے والے نے سب کچھ مشکوک کر دیا۔ آپ کا کلمہ مشکوک ہے، آپ کا وضو مشکوک ہے، آپ کا ایمان، اعتقاد، پورا کا پورا قرآن، سب کچھ مشکوک کر دیا۔ قرآن مجید میں کتنی ہی آیتیں ہیں ایسی کہ جو مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہیں، یعنی ایک آیت پہ عین ہی من عن جیسے ایک جگہ پر ہے بالکل ویسے کی ویسے دوسری جگہ پر ہے۔ اچھا آگے چلیں، یہ حروف مقطعات کے بارے میں کیا تصدیق ہے کہ اللہ کے رسول شاید کچھ اور کہنا چاہتے ہوں ان کے عقیدے کے مطابق، اور جب جادو کا اثر تھا انہوں نے کچھ اور کہہ دیا ہو سکتا ہے آیت پوری آئی ہو، نعوذ باللہ اللہ کے رسول جو ہے جادو کی وجہ سے بھول گئے ہوں تو انہوں نے ایسے الف لام میم بول دیا ہو۔ یہ ممکن ہے نا اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے۔ سورہ رحمان میں کتنی جگہوں پر ایک ہی آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دفعہ آئی ہو، نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے بار بار دہرا دی ہو، کیونکہ آپ کے عقیدے میں ہے کہ ان پہ جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ ایک کام کو کئی دفعہ کر لیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ صورتیں ان کے عقیدے کے مطابق آیت کے لفظ کچھ ہوں، رسول خدا نے کچھ اور بیان کر دیے ہوں۔
تو میں اس عقیدہ رکھنے والے پر 1.25 لاکھ انبیاء کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پروردگار کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جو رسالت مآب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ رسالت مآب کبھی بھی کچھ بھولتے تھے، یا ان کے اوپر جادو کا اثر ہوتا تھا، یا رسالت مآب کو کبھی ہذیان ہوتا تھا، یا کسی یہودی نے جادو کیا اور رسالت مآب اس کے زیر اثر آ کر وہ کام جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے تھے وہ کہتے تھے میں کر چکا ہوں، یا اس کا الٹ کہ جو کام وہ کر چکے ہوتے کہتے تھے کہ میں نہیں کیا ہوں۔ جو یہ عقیدہ بھی رکھے ہم اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ ہرگز مذہب اسلام نہیں ہے، یہ رسالت مآب کا مذہب نہیں ہے۔ وما ينطق عن الہوا کا مصداق نبی کبھی کچھ نہیں بھول سکتا، وہ کبھی کچھ کام ایسا جو اضافی ہو وہ نہیں کر سکتا، کبھی ایسا کام کہ جو اس کی ذمہ داری ہو اور وہ یہ کہے کہ میں کر چکا ہوں اور نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رسول خدا کی بڑی توہین ہے کہ آپ ان کے اوپر جادو کا اس بات جو ہے وہ لاگو کر دیں کہ ان کے اوپر جادو ہوا تھا اور وہ ایسا اثر ہو گیا تھا کہ وہ بھول جاتے تھے۔ جادو کرنے والوں نے کیا ہوگا، اس بات سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، منافق ہو۔ اس زمانے منافقین بھی تھے، کلمہ پڑھ پڑھ کے جن کے بڑوں کو رسالت مآب کے لشکر نے بدر و خندق، احد، حنین، دیگر جنگوں میں مارا تھا، تو وہ کلمہ پڑھ پڑھ کے منافق آ رہے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، یا مشرکوں میں سے، یا ان منافقوں میں سے کسی نے جادو کرنے کی کوشش کی ہو۔ کوشش تو آؤٹ آف کویسچن نہیں ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کوشش کی گئی ہوگی، لیکن اس کا اثر ہو جانا اور اس حد تک اثر ہو جانا کہ وہ بھول جاتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر چکا ہوں، کیا کہاں جا رہا ہوں، اور یہ سب واقعات رسالت مآب کی کھلم کھلا توہین ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اصل میں پورے اسلام کو مشکوک بنا رہا ہے، ایک سوالیہ نشان لگا رہا ہے اس پورے قرآن کی کریڈیبلٹی پر، اسلام کی کریڈیبلٹی پر، اپنے اعمال کی کریڈیبلٹی پر، کہ یہ سب کچھ مشکوک ہے۔ اللہ کے رسول ہر طرح کے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے عیب سے پاک و پاکیزہ اور مبرہ تھے، ان کے پاس کسی طرح کا کوئی رجس نہیں آ سکتا۔ رجس سے مراد صرف گندگی اور نجاست نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہذیان، یہ بھول جانا، یہ جادو کے اثر میں آ جانا، یہ بھی رجس کی ایک قسم ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں اور ان کی اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں کلیئر کٹ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اللہ نے جب ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آل محمد کو یعنی رسول خدا اور ان کی اہل بیت کو ہر طرح کے رجس سے پاک اور پاکیزہ رکھے گا، رجس کو ان سے دور رکھے گا، تو جادو کا اثر اور نسیان اور یہ جو ہذیان ہے، یہ سب رجس کی قسمیں ہیں، اور رسالت مآب کے نزدیک اور ان کی اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک یہ رجس کسی صورت میں نہیں آ سکتا۔